إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کا نظام بنایا تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں اعمال کے اعتبار سے کون بہتر ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل امتحان صرف عمل کرنے کا نہیں ہے، اصل امتحان یہ ہے کہ اعمال میں اچھا کون ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل کی کثرت اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ عمل کی خوبی اور اس کی کیفیت اصل ہے۔ ایک انسان اعمال نہیں کرتا ہے، مجرم ہے، لیکن وہ آدمی بھی محروم ہے جو اعمال کرتا ہے لیکن ٹھیک سے نہیں کرتا۔ لہذا کمال یہ ہے کہ ایک انسان برے کام کی بجائے اچھے کام کرے، اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ وہ اچھے کاموں کو اچھے سے کرے۔ اسی کا نام احسان ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ موت بھی اللہ کی مخلوق اور زندگی حیات یہ بھی اللہ کی مخلوق۔ الذی خلق الموت والحیات، لیکن کیوں یہ نظام بنایا؟ کیوں لوگوں کو مردہ سے زندہ کیا؟ اور کیوں لوگوں کو زندگی کے بعد موت دیتا ہے؟ موت و حیات کا یہ سلسلہ، یہ نظام کیوں ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے، تم میں کون ہے جو اپنے اعمال کو بہتر بناتا ہے۔ ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا اکثر عملا، تم میں کون زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک زیادہ کی قیمت ہے، لیکن ایسے زیادہ کی قیمت نہیں ہے جو اچھا نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک اس تھوڑے کی قدر ہے جو اچھا ہو، لیکن جو زیادہ ہو اور خراب ہو، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے۔ آپ خود بھی اگر آپ کو سڑے ہوئے بہت زیادہ پھل دیے جائیں، آپ پسند نہیں کرو گے، بلکہ اپنا انسلٹ اس کو سمجھو گے۔ ایسے گفٹ بھیجتے ہیں، سارا ٹوکرا بھر کے پھل بھیجا لیکن سڑے ہوئے ہیں سب، اور جتنا زیادہ بھیجیں گے اتنا زیادہ ناراض ہوں گے۔ ایک بھی ٹوکرا صحیح نہیں، ہاں ایک بھی ٹوکری میں صحیح پھل نہیں، سب سڑے ہوئے ہیں، تو کس وجہ سے سارے سڑے ہوئے پھل بھیجتے ہیں؟ زیادہ اصل نہیں ہوتا ہے اگر اس میں خرابی ہو تو، لیکن تھوڑا ہے، اعلیٰ قسم کا ہے، آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں پر اچھے عمل کی قدر ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو اچھا بنانے کی فکر کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تھوڑا کریں، مقصود یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ کیا ہو؟ اچھا ہو۔ اور اچھے عمل کا خود ہماری اپنی ذات پر ایک اثر ہوتا ہے۔ جب کسی عمل کو ہم بہت اچھے سے کرتے ہیں تو چاہے وہ تھوڑا ہو، وہ ہماری شخصیت کو بدلتا ہے، ہم کو ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ جو اعمال ہم کو بہتر انسان نہ بنائیں، کہیں نہ کہیں اس میں کوئی کمی ہے۔ زندگی گزرتی جاتی ہے، انسان بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے میں سفر کرتا رہتا ہے، اور ایک دن اس کو موت آ جاتی ہے۔
یہ اس کے اعمال ہیں جو اس کو قیمتی بناتے ہیں، ورنہ مومن کافر سبھی جی لیتے ہیں۔ اچھا جینا اصل ہے، زیادہ جینا اصل نہیں ہے۔ انسان کتنا جیا یہ اصل نہیں ہے، کیسا جیا یہ اصل ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے بارے میں جائزہ لیں کہ ہم زندگی کے کس مستوی پر، کس سطح پر جی رہے ہیں، ہمارے جینے کا لیول کیا ہے۔ کتنا جی رہے یہ اصل نہیں ہے، بلکہ ہم کیسا جی رہے ہیں یہ اصل ہے۔ لہٰذا اعمال کو اچھا بنانا یہ ہماری زندگی کا گول ہے۔ اعمال کو اچھا بنانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو اچھا نہیں بناتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے مقصد میں ناکام ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو اچھا بناتے ہیں، اچھے سے اچھا عمل کرتے ہیں، آج جیسی نماز پڑھی کل اس سے بہتر نماز، آج جیسی دعا کی اس سے بہتر دعا کل، آج جیسے اللہ کو یاد کیا، ذکر کیا، اس سے بہتر کل یاد کر رہے ہیں۔ اگر ہم بہتر بنتے چلے جا رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب تاجر ہیں۔ جیسے آدمی آج جس بزنس کے لیول پہ ہے کل بھی ویسے ہی ہو، اس کو کامیاب نہیں کہا جاتا ہے۔ کامیاب اس کو کہتے ہیں جو ترقی کرتا چلا جائے۔ تو ہم زندگی میں، دنیا میں یہاں آئے ہیں، ہماری ترقی ہو رہی ہے یا ہمارا زوال ہو رہا ہے؟ ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں یا ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے۔ آنکھ بند کرنے سے حقیقت بدلتی نہیں۔ بعض اوقات انسان اپنے حال سے غافل ہو کے سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ غفلت اور بڑی مصیبت لاتی ہے۔ ایک انسان کو بیماری ہے اور وہ بیماری کو نظر انداز کر دے تو بیماری ٹلتی نہیں ہے، کم نہیں ہوتی ہے، غائب نہیں ہوتی ہے، بلکہ اور بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ جتنی انسان لاپرواہی برتتا ہے، جتنا انسان اپنے حال سے غفلت برتتا ہے، اتنا مسئلہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی میں اگر بگاڑ ہے اعمال کا، اس سے بڑھ کر عقیدے اور ایمان کا، اگر ہم اس بارے میں لاپرواہ ہو جائیں اور اس کو اوائڈ کریں، اس کو نظر انداز کریں، مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ مسئلہ تب حل ہوگا جب ہم اس بگاڑ کو دور کر کے بہتری کی طرف آئیں اور ہم اپنے بہتر حال کو اور بہتر بنائیں، تب جا کے مسئلہ حل ہوگا۔ لہٰذا یہ جو درس ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا اور دن بھر کا ہمارا ایک مستقل سلسلہ دروس کا چلا، قواعد عمل، کہ اعمال میں کن باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، ایک عمل کرنے والے کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی بہتر بنے، وہ کیا قاعدے ہیں جو اس کے اعمال کو اچھا بناتے ہیں، کامیاب کرتے ہیں اس کو۔ یہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھیں اور تقریباً ہم نے 28 چیزیں اس میں دیکھی تھیں 40 میں سے۔ کچھ چیزیں اس میں رہ گئی تھیں، مناسب معلوم ہوا کہ آج ہم اس کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کریں۔ یہ ہونے کے بعد پھر ہم سورۃ النبأ کی جو تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں اب آگے کے درسوں میں اس کو شروع کریں گے۔ مسئلہ نمبر 29، عمل چھوٹ جائے تو اس کی قضا اور بھرپائی کرنا۔ انسان کی کمزوریوں میں سے کمزوری یہ ہے کہ ایک انسان عمل کرتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کبھی بیمار ہے، کبھی مصروف ہے، کبھی کسی وجہ سے اس کا عمل چھوٹ بھی جاتا ہے، کبھی فرائض میں سے چھوٹتا ہے، کبھی نوافل میں سے۔ ایک اچھا انسان وہ ہے جو چھوٹے ہوئے کو چھوڑے نہیں، جو چھوٹے ہوئے کو چھوڑے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوڑنے کی عادت ڈالتا ہے اور بھرپائی کرنا انسان کو واپس سے عمل پر کھڑا کرتا ہے۔ اعمال کے اعتبار سے بھی اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک انسان اگر اس کا کوئی عمل چھوٹ جائے تو اس کی بھرپائی کرے۔ مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تو اس پر ثابت قدم رہتے، اس پر پابندی سے جمے رہتے۔ وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ
औ मरिदा, रात की तहज्जुद की नमाज के मामले में कभी आप सो जाते, नींद लग जाती, आंख लग जाती, बेदार नहीं होती नींद, आप बेदार नहीं होते, औ मरिदा, या आप बीमार हो जाते और तहज्जुद नहीं पढ़ पाते। सल्ला मिनन नहारी फिनतई अशरत रका, तो आप अगले दिन के वक्त में 12 रकतें पढ़ते थे। रात में कितनी रकतें पढ़ते थे? तरावी की 23, 11 रकतें आप पढ़ते थे रमज़ान और गैर रमज़ान में, जिनमें से उमूमन 3 वितर होती थी, कभी कम ज़्यादा भी होती थी, कभी ज़्यादा भी वितर पढ़ते थे, 5 भी पढ़ लेते थे, कभी और भी ज़्यादा, कभी 1 भी पढ़ते थे। तो 1, 3, 5, 7, 9 इतनी वितरें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, जिसका भी वक्त नहीं है, किसी और दर्स में हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो कहते हैं कि फरमाती हैं कि वकाना इज़ा नाम मिन अल-लैल औ मरिदा, अगर आप रात में सोए रह जाते या आप बीमार रहते, बीमार पड़ जाते और यानी तहज्जुद नहीं पढ़ पाते, सल्ला मिनन नहारी फिनतई अशरत रका, तो आप अगले दिन इसकी भरपाई करते हुए 12 रकतें पढ़ते थे। यानी आप उस छूटी हुई 11 रकत की भरपाई अगले दिन करते थे, लेकिन 11 की बजाय कितने पढ़ते थे? 12। इसीलिए शेख बिन बाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर किसी की रात की वितर छूट जाए तो अगले दिन 4 रकतें पढ़ ले, अगर 3 का मामूल है तो। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 होती थी, जिनमें से 8 तहज्जुद की और 3 वित्र होती थी। तो वो जो वित्र छूट जाती थी, वो 3 पढ़ने के बजाय आप कितनी पढ़ते थे? 4। अब वो वित्र नहीं पढ़ते थे, आप क्या करते थे? पूरी 12 रकत रात की नमाज आप पढ़ते थे। तो इस तरह से अगर किसी का अमल छूट जाए तो वो कोशिश करे कि उसको छोड़े नहीं। आप रात में तिलावत करते हैं, दिन में तिलावत करते हैं, किसी वजह से मेहमान आ गए या बीमार पड़ गए या कहीं जॉब में मसरूफ़ रहे, बिजनेस में रह गया वो, फिर अगले दिन भरपाई उसकी की जाए। या सुबह में आप पढ़ते हैं, नहीं मिल पाया मौका, जल्दी जाना था ऑफिस को, शाम में उसको पूरा कर लें। उस दिन का काम उस दिन करें, अगर उस दिन नहीं कर पाए अगले दिन करें। छोड़ने की आदत पैदा करती है, भरपाई से अमल बाकी रहता है। आदमी क्या करता है? पहले जोश में आता है, करना है, किसी दिन खुतबा सुनता, बस सब बंद, गलत काम बंद, अब से मैं सही जीऊंगा, एक अज़्म लेके घर पे जाता। फिर क्या करता? नमाज पढ़ूंगा और ये पढ़ूंगा, तहज्जुद भी पढ़ूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा, दीनी किताबें पढ़ूंगा और सब सही, पूरा घर सही कर दूंगा मैं। घर वाले भी बोलते क्या हुआ इनको? बीवी को मालूम होता है कि हाँ कभी कभी आता है इनको जोश ऐसा, हाँ खुतबा शायद अच्छा हुआ होगा, तो ये आता है इनके अंदर, जीन निकल भी जाता है बगैर रुकिया के। तो अब वो थोड़े वक्त तक, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सबको हाँ सही करने की कोशिश करता है। उसके बाद में क्या होता है? वापस से खुद भी पांव फिसल जाता है। दवाम असल है, एक बार छूटता अमल, उसके बाद फिर छूटना शुरू हो जाता है। आदमी क्या करता है? ज्यादा अमल लेता है, आपसे मैं रोजाना एक जुज, एक पारा पढ़ूंगा, लेकिन वो जोश की हालत में तय किया हुआ कोटा होता है। अब वो किसी एक दिन नहीं पढ़ पाता, तो अब क्या हो गया? कज़ा कितनी होगी? पेंडिंग कितना हो गया? अब 2 पारे पढ़ने पड़ेंगे, कल 1 और आज का 1। अब इतना ज्यादा उसने ले लिया है कि वो नहीं हो पाएगा। फिर अगर मान लो उस दिन भी नहीं हो पाया, 2 नहीं हो पाएंगे, तो आदमी क्या करता है? पढ़ेंगे आराम से, फुर्सत से पढ़ता हूं, क्योंकि 2 पारे के लिए ज्यादा वक्त चाहिए। वो 2 भी छूट जाता तो अगले दिन क्या होता? 3 हो जाता हो। तो फिर क्या होता है? मैं कमजोर इंसान हूं, इतना अपने से नहीं होगा। तो फिर क्या करता है? छोड़ देता है और फिर अपने गिल्ट को खत्म करने के लिए आंख बंद कर लेता है और छोड़ता चला जाता है, छोड़ता, क्योंकि मैं एक कमजोर इंसान हूं। अगर वो थोड़ा तय करता अपने लिए, तो आज का छूटा हुआ कल भरपाई करना आसान होता है।
آدمی کو چاہیے کہ وہ اتنا طے کرے نوافل میں سے، فرائض میں سے نہیں. فرائض تو کرنا ہی کرنا، یہ نہیں کہ میں 2 ٹائم کی نماز پڑھوں گا، نہیں، فرائض تو 5 وقت کی ہے، اس میں آپ کمی نہیں کر سکتے. لیکن مان لیجئے قرآن کی تلاوت ہے، اذکار ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں آپ اتنا اپنے لیے طے کریں جتنا میں کر سکتا ہوں، اور چھوٹا تو بھرپائی ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے ہوئے عمل کی بھرپائی کرتے تھے. اس سے انسان عمل پر ٹکا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو یاد رکھنے کی کہ نیک انسان وہ ہے کہ اگر اس سے کچھ چھوٹ جائے اس کی بھرپائی کرے. اور سارے اعمال میں سے دیکھیے، اعمال بہت سارے ہیں، اذکار ہیں، تلاوت ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، گھر والوں کی تربیت ہے، اور کتنے سارے صدقات ہیں، بیماروں کی عیادت ہے، جنازوں میں شرکت ہے، کتنے سارے اعمال ہیں. اب آدمی ایک عمل کو اتنا بڑا بنا لیتا ہے کہ باقی اعمال نہیں کر پاتا ہے اور وہ چھوٹتے چلے جاتے ہیں. آپ اپنا ایسا ڈائٹ طے کریں کہ آپ ساری چیزوں کو کر پائیں، اور اگر دوسری ذمہ داریاں بھی آپ کو آ جائیں تو آپ اس کے باوجود اس عمل کو کر پائیں کہ آپ نے تھوڑا طے کیا. بھائی میرا پڑوسی روزانہ 2 پارے پڑھتا، میرے سے نہیں ہوتا، میں 1 پیج پڑھ سکتا ہوں، 1 پیج پڑھ سکتا ہوں. میں چھوٹا ہو جاؤں گا، 1 پیج پڑھوں گا تو ٹھیک ہے، پھر چھوڑنے والا بن جائے گا اگر نہیں پڑھ پائے گا. تو کتنا کر سکتا ہے؟ تو اب وہ 1 صفحہ روزانہ پڑھتا ہے، لیکن 1 صفحہ میں پڑھوں گا پابندی سے. چھوٹ جائے گا تو اس کی بھرپائی کر لوں گا میں، اور اس پر ڈٹا رہے. عمل پر جب آدمی جمع رہتا ہے تو زندگی میں اثرات آتے ہیں، اور چھوٹے پر بھرپائی کرنا آسان ہوتی ہے اگر تھوڑا عمل ہو. لہٰذا آپ اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق آپ اپنے لیے عمل کی مقدار طے کریں، اور وہ چھوٹ جائیں اس کی بھرپائی بھی کریں. امام مسلم نے جو حدیث میں نے ذکر کی اس کو روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فاتته الصلاة من اللیل من وجع او غیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نماز چھوٹ جاتی تھی بیماری یا کسی اور عذر کی وجہ سے تو صلی من النہار 12 رکعہ، اگلے دن آپ یعنی زوال سے پہلے آپ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں من نام عن حزبہ او عن شیء منہ، جو اپنا کوئی وظیفہ وہ نہیں دعائے گنجلرش، لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی بھی خرافات بنا کے رکھی جس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے. بدعات والے اذکار سے آپ بچیں، درود تاج اور نہ جانے کتنی چیزیں لوگ بنا کے رکھتے ہیں اور پابندی سے پڑھتے ہیں. خاص کر کے نانی جان میں اور خالہ جان اور اماں جان کو عادت ہوتی ہے، خواتین میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. ثبوت نہیں ہے کچھ اس کا، لیکن پابندی سے اس کو پڑھتے ہیں، اتنی لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں. تو ثابت شدہ جو اذکار یا وظیفہ جس کا اہتمام سنت سے ثابت ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ جو من نام عن حزبہ او عن شیء منہ، جو اپنے وظیفے پابندی سے جو عمل کیا جاتا ہے، حزب اس کو کہتے ہیں، یا کوئی اور عمل اس کا ہے جس کی پابندی وہ کرتا ہے یا اس کا کچھ حصہ اس سے رہ جائے، فَقَرَأَهُ فِي مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، یعنی رات میں عمل تھا اس کا، لیکن اگلے دن وہ اس کو فجر اور ظہر کے بیچ میں کر لے، فجر اور ظہر کے درمیان کر لے. كتب اللہ لہ کأنما قرأہ من اللیل، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ہی لکھ دیتا ہے گویا کہ اس نے رات ہی میں پڑھا تھا. رات کا عمل چھوٹ گیا، تہجد چھوٹ گئی، فجر اور ظہر کے بیچ میں اس نے پڑھ لیا، یعنی فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک اس نے اس کو پڑھ لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی لکھ دیتا ہے جیسے وہ رات میں کیا ہوا عمل ہو. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی پابندی کو بریک نہیں کرتا ہے، چھوٹ گیا اس کا، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس نے برابر رات میں ہی کیا ہے، لکھا اللہ کے پاس ویسا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عمل آدمی کا چھوٹتا ہو تو اس کی بھرپائی کرنا چاہیے. کامیاب انسان وہ ہے جو تھوڑے عمل کو پابندی سے کرتا رہے.
یہ نہیں کہ کبھی جوش آ گیا اور پھر کر لیا، اس کا اثر زندگی میں ویسا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار کا عمل نہیں، بلکہ یعنی آدمی پابندی سے کرتا رہے، اور اگر چھوٹ جائے تو چھوڑے نہیں اس کو، بھرپائی کرے اس کی، بھرپائی کرے اس کی۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له او لآخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یا کسی اور شخص سے کہا اصمت من سرر شعبان، کیا تم نے شعبان کے سرر کے روزے رکھے؟ بخاری کی روایت میں ہے اما صمت سرر هذا الشهر، کیا تم نے اس مہینے کے سرر کے روزے نہیں رکھے؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں۔ قال فاذا افطرت فصم یومین، آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو جب تم رمضان کا مہینہ ختم کرو تو تم اس کی بھرپائی میں، یعنی شعبان کے جو 2 روزے رہ گئے تمہارے، روزہ رہ گیا تمہارا، تو تم اس کے بدلے میں آنے والے دنوں میں 2 دن کا روزہ رکھو، 2 دن روزے رکھو۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اور بخاری میں بھی یہ الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے، قال لرجل، آپ نے ایک شخص سے کہا هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، یعنی تم نے اس مہینے کے سرر کے روزے کچھ رکھے؟ قال لا، کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا افطرت من رمضان فصم یومین مکانہ، تو جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو اس کے بدلے میں 2 دن کے روزے رکھو۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سرر اور سرر، یہ جو لفظ حدیث میں آیا ہے دونوں اعتبار سے آیا ہے، وہ استسرار سے ہے۔ یہ ان دنوں کو کہتے ہیں جن میں چاند چھپا ہوا ہوتا ہے، 28، 29، 30۔ ان دنوں میں ان صاحب کا معمول تھا کہ وہ روزے رکھتے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں رکھ پائے۔ آپ نے پوچھا اس مہینے کے تم نے سرر کے روزے رکھے کہ نہیں رکھے؟ انہوں نے کہا نہیں رکھے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا کرو، جب رمضان ختم ہو جائے تو تم کیا کرو، 2 دن روزہ رکھنا، یعنی 1 مہینہ جا کے پھر اس کے بعد مہینہ آ رہا ہے، یہ جو چھوٹا ہوا عمل ہے اس کی بھرپائی کرو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی وظیفہ ہو تو اس کو آدمی پورا کرے، اس کو چھوڑے نہیں، اپنے عمل کو باقی رکھے اور اس کا اہتمام کرے۔ تو قضا کرنا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ صرف فرائض کا نہیں ہوتا بلکہ نفل کا بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کی قضا کرتے تھے۔ تو قضا کرنا اصل میں عربی لفظ جو قضا ہے وہ مکمل کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں پر جو معمول اس کا ہے، جو معنی اس سے ہم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی عمل چھوٹ گیا تو اس کی بھرپائی کرنا، تو یہ بھی معنی ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تمہاری نماز قضا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ قضا ہو جائے، قضا ہو جائے کا مطلب پوری ہو جائے، قضا کا مطلب کیا ہے؟ پورا ہونا۔ تو جب جمعہ کی نماز تمہاری پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو بعض علماء نے اس لفظ کو اس معنی میں بھی استعمال کیا ہے کہ کسی کا عمل رہ جائے تو اس کو پورا کرے، اس کی بھرپائی کرے۔ تو اگر مثلا نماز چھوٹ جائے، فجر کی نماز چھوٹ گئی کسی کی، اب صبح ہو گئی، اب صبح تو ہو گئی، اب کیا پڑھنے کا؟ ہاں نہیں، صبح ہو گئی، اگر کسی کی چھوٹ گئی اس کی قضا کرے۔ بعض اوقات آنکھ لگ جاتی ہے، قضا ہو جاتی نماز، نہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے چھوٹ گئی کا مطلب چھوڑ دو، میٹنگ میں تھا کوئی نماز چھوڑ گئی چھوڑ دو، تو چھوڑنا نہیں ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے آدمی کی نماز اول تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، لیکن آنکھ لگ گئی، اب اس کے بس میں تو تھا نہیں، تو اس نماز کو قضا کرنا چاہیے، اس کی بھرپائی کرنا چاہیے۔ یہ فرض کے بارے میں تو فرض ہے، من نام عن صلاة او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا، آپ نے فرمایا جو نماز سے سویا رہ جائے
یا نماز بھول جائیں تو اس کو اسی وقت ادا کرے جب اسے یاد آ جائے. یہ نہیں کہ آدمی چھوٹ گئے کا مطلب چھوڑ دو, وہ ٹرین نہیں. ایک آدمی چھوڑ گئے, اب کیا ہے, پکڑ نہیں سکتے ٹرین کو, چلی گئی. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ آدمی کو بھرپائی اس کی کرنا چاہیے. بلکہ ٹرین کے معاملے میں بھی آدمی ہوتا ہے دوسری ٹرین پکڑتا آدمی. تو عمل اگر چھوٹ جائے تو اس کی کیا کرنا چاہیے, بھرپائی. اور صرف فرائض میں نہیں, نوافل میں بھی کرنا چاہیے. جیسے آپ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے آئیں اور لیٹ ہو گئے کسی وجہ سے, تو اب آپ نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے, آپ کیا کریں گے, فوراً دو پڑھیں گے نا, سنت نہیں پڑھیں گے. ہاں, آپ کیا کریں گے, جماعت میں شریک ہو جائیں گے. لیکن وہ جو 2 رکعت آپ کی سنت چھوڑ گئی, اس کا کیا کریں گے, امام صاحب نے تو پڑھ لیا نا اپنی طرف سے, نہیں, جماعت ہونے کے بعد آپ پڑھیں گے فوراً. اگر آپ کو جلدی آفس کو جانا ہے اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر بیٹھے رہیں گے, ذکر کرتے رہیں گے اور سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے. یہ زیادہ افضل ہے. افضل کیا ہے, سورج نکلنے کے بعد پڑھنا. لیکن اگر آپ کو جلدی ہے اور آپ فوراً پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی چلتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح سے قضا ہونا چاہیے. مسئلہ نمبر 30, عمل میں دوسروں سے آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنا. بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے کہ بھائی ہم تو کمزور ہیں, فلاں آدمی یہ کرتا ہے, فلاں آدمی وہ کرتا ہے, کرو, اچھی بات ہے, ہمارے لیے دعا کرو. ہمت نہیں کرتا ہے. اور انسان کی ہمت کی کمی یہ بہت بڑا عیب ہے. ہمت ہونا چاہیے آدمی میں, ارادہ ہونا چاہیے, نیت ہونا چاہیے. سب سے بڑا فقیر نیت کا فقیر, کہ وہ اچھی زندگی گزارنے کی نیت کرنے کو بھی ڈرتا کہ نہیں میرے سے نہیں ہو پائے گا. آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر مقابلے کا جذبہ ہو. یہ اتنا کرتا ہے میں اور زیادہ کروں گا. انسان کے اندر جذبہ ہو کہ وہ دنیا میں کیسا کرتا. بازو والے کی اگر اسکوٹر جا کے کار آئی تو بیوی بھی کونی مار کے بتاتی, دیکھو کچھ کرو زندگی میں, کب تک ویسے کے ویسے رہو گے, ہاں آگے بڑھو, کچھ کرو. اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے, دوسروں کو دیکھتا ہے دنیا میں, خود ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دوڑ لگی رہتی ہے. اصل دوڑ اس میں نہیں ہونا چاہیے. اصل دوڑ کس طرف ہونا چاہیے, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. آخرت کی نعمتیں ہیں جن میں لالچ کرنے والے اور تنافس کرنے والے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کی نیت یہاں ہونا چاہیے, چاہت یہاں ہونا چاہیے کہ میں آگے بڑھوں گا. تو عمل کرنے میں اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ ایک انسان نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. صف میں آگے جگہ ہو تو آدمی کیا کرتا, بازو والے کو دیکھتا, سب انتظار کرتے رہتے ہیں کون جاتا, ہاں کون قیدی بنتا, کون, جیسے کہ اس کو پھانسی ملنے والی ہے, آگے سزا ملنے والی ہے, کوئی آگے نہیں جاتا. آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر معلوم ہو جائے پہلی صف میں کیا ثواب ہے تو لوگ قرعہ ڈال کے آگے آئیں گے, یعنی میں جاؤں گا تو چٹھی ڈالتے, جس کا نام آئے گا وہ پہلی صف میں جائے گا. یعنی اتنی بڑی چیز ہے. تو آدمی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے, چاہے وہ صف ہو, چاہے وہ دینی اعمال ہو, آدمی آگے نہیں بڑھتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے, دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے نیک اعمال میں. اگر یہ اتنا کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ کروں گا. ہاں اس میں یہ بات بھی یاد رکھی جائے, آگے بڑھیے, جگہ کم ہے, تھوڑا آگے بڑھیے, بعد میں پیچھے سے آنے والوں کے لیے جگہ بنائیے. اس میں اتنا یاد رکھے کہ اپنی استطاعت سے زیادہ تیز نہیں دوڑے ورنہ گرے گا. دوسروں کو دیکھنا, اس میں ایک تناسب ہونا چاہیے کہ آدمی نیک اعمال میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے لیکن اس میں اپنی استطاعت کو بھی یاد رکھے. اتنا زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے کہ اس کی طاقت ہی نہ ہو. بے وجہ دوسروں سے کمپٹیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی مثال ہم کو ملتی ہے صحابہ کی زندگی میں کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش ہونا چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں، صدقہ کرو، حکم دیا، دین کے لیے خرچ کرو، حکم دیا۔ فوافق ذلك مالا عندي، تو اس وقت میں اتفاق سے میرے پاس مال تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما، کہا کہ میں نے اس دن اپنے آپ سے کہا، میں نے سوچا اگر ابو بکر سے آگے بڑھنے کا کوئی دن ہو سکتا ہے تو وہ آج کا دن ہے، میرے پاس مال ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، آج دن ہے، آج ان سے میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا، میں زیادہ خرچ کروں گا۔ کہتے ہیں فجئت بنصف مالی، میں اپنے جتنا مال میرے پاس تھا اس کا کتنا لے کے آیا؟ آدھا مال لے کر آ گیا میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک، آپ نے پوچھا، مولوی صاحب کو ہی پوچھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ قلت مثلہ، جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ کے آیا ہوں، اسی کی طرح گھر پہ بھی ہے، یعنی کتنا لایا ہوں؟ آدھا۔ قال واتى ابو بکر رضی اللہ عنہ بكل ما عنده، اتنے میں کون آیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جتنا ان کے پاس تھا سارا کا سارا لے کر آ گئے، پورا مال لے کر آئے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ کی باتیں ماننا، رسول کی فرما برداری اور اتباع، وہ چھوڑ کے آیا ہوں ان کے لیے، وہی کافی ان کے لیے، سارا مال لے کر آیا ہوں اور ان کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کا رسول۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت لا اسابقك الى شيء ابدا، آج کے بعد میں کبھی تم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا، یعنی میرے بس کی بات نہیں تم سے آگے بڑھنا۔ لیکن پہلے کیا ہوا؟ اگر کوئی چیز دیکھیے، یاد رکھیے یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا آج کے بعد میں کسی سے کمپٹیشن نہیں کروں گا، بولے ایسا؟ کس کے بارے میں بولا انہوں نے؟ لیکن باقی لوگوں سے ابھی بھی باقی ہے، لیکن یہ شخص ایسا ہے، اس سے آگے بڑھ سکتے ہم لوگ نہیں بڑھ سکتے، لیکن وہ جذبہ ان کے اندر تھا کہ نہیں آگے بڑھنے کا تھا، تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ہم کیسا بولتے ہیں؟ ہم تو ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، ہمارے سے نہیں ہوتا، تم لوگ جاؤ آگے جنت میں، ہماری سفارش کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ تو یہ جو مینٹالٹی ہے یہ اچھی نہیں ہے، یہ اچھی مینٹالٹی اگر اپنے سے نہیں ہوتا، دنیا میں کیسا ہوتا؟ دنیا میں برابر ہوتا، دنیا میں ہم دوڑتے ہیں آگے، اور دین کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں، نہیں، الٹا ہونا چاہیے، دین کے معاملے میں ہم آگے 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 بڑھنے کی کوشش کریں، اور دنیا کے معاملے میں اللہ مالک ہے، جتنا تقدیر میں رزق ہوگا دے گا اللہ تعالیٰ، الٹا ہے ہمارا، الٹا ہے۔ دین کے معاملے میں کیا بولتے ہیں؟ دعا کرو ہمارے لیے، ہاں، سستی کرتے اور لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ دعا کرو۔ دنیا کے معاملے میں چستی کرتے ہیں، چستی کرتے ہیں، وہاں پہ مولوی صاحب کو ایسا نہیں بولتے میں کچھ نہیں کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کرو، نہیں بولتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے، اور کوئی اگر ملے ایسا آدمی تو اس کو کیا بولتے؟ پاگل ہو گیا تو، بولے اللہ دے گا، دعا کر میرے لیے، تو بولتے ایسے ہی تھوڑی رہتا، بھاگنا بھی پڑتا، اور دین کے معاملے میں نہیں بھاگنا پڑتا، وہاں خالی امام صاحب کو دعا کے لیے SMS اور واٹس ایپ کرنا پڑتا، ذرا دعا کرو میرے لیے کہ میں سدھر جاؤں، نیک بن جاؤں، تقوی والا بن جاؤں، نمازی بن جاؤں۔ مولوی صاحب اگر پوچھے کہ بھائی نماز میں دکھتے نہیں، آپ کہاں رہتے؟ یہی تو پڑوس میں رہتے، آپ جاتے کدھر؟ دعا کرو ذرا، کوشش کر رہا ہوں میں بھی لیکن ہو نہیں پا رہا ہے، دعا کرو میرے لیے۔ کام کو جانے کی بھی ایسی کوشش کرتا، برابر صبح اٹھتا اور میٹرو پکڑ کے جاتا،
وہ برابر جاتا ہے، لیکن نماز کے لیے بغیر میٹرو کے نہیں آتا. سوچئے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو سستی چھوڑنا چاہیے. صحابہ جذبہ رکھتے تھے کہ دوسروں سے نیکی میں آگے بڑھیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے، ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے. ہاں، اس میں یاد رکھیں کہ ہماری طاقت کتنی ہے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ ان سے کمپٹیشن میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے نیٹ ورک میں نہیں، میرے رینج میں نہیں، یہ آگے ہیں بہت. لیکن یہ نہیں کہا کہ آج یہ بھی نہیں اور دوسرا بھی نہیں، میں کسی سے کمپٹیشن نہیں کروں گا، ایسا بولے نہیں. باقی لوگوں سے ہے، باقی ان سے نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد میں ابھی کسی سے بھی مسابقت نہیں کروں گا. نمبر 31، جو عمل نہیں کیا اس پر تعریف کو قبول نہیں کرنا. جو عمل نہیں کیا اس پر تعریف قبول نہیں کرنا. بعض اوقات کوئی کام ہم نے نہیں کیا ہوتا ہے، ہم کو دیکھ رہے، آپ کا چہرہ لگ رہا آپ تہجد پڑھتے ہیں، اب یہ نہیں پڑھتا ہے، رات بھر واٹس ایپ چیک کرتا رہتا. آنکھیں آپ کی بتا رہی ہے کہ آپ رات بھر جاگے ہیں، شاید تہجد پڑھتے ہوں گے. ہاں، اللہ توفیق دے، الحمدللہ جو ہوتا کر لیتے ہیں. نہیں پڑھتا، سال میں ایک بار رمضان میں پڑھتا ہے. لیکن فری میں جب آ رہا ہے تو کیوں انکار کریں بھائی؟ ہدیے کا انکار نہیں کیا جاتا. ہاں، ایسے ڈاکو ہیں ہم لوگ کہ اگر کوئی آدمی تعریف کرے ہماری تو ہم کیا کرتے ہیں، اس تعریف کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں فری میں، جبکہ عمل ہماری زندگی میں نہیں. اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں. اس سے ہم بنتے نہیں، بگڑتے ہیں ہم لوگ، اس سے بگڑتے ہیں. تو جھوٹی تعریف، غلط فہمی والی، مس انڈرسٹینڈنگ والی تعریف کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا کریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو لگے ہم کرتے ہوں گے. نہیں کرنا چاہیے چیز. یہ منافقین کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. جو لوگ اپنے کیے پر مزے اڑا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں آپ، اور وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور جنہیں یہ بات پسند ہے کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے اعمال پر جو انہوں نے کیے نہیں ہیں. جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے اعمال پر جو انہوں نے کیے نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ. آپ یہ نہ سمجھ لینا ان کے بارے میں کہ اللہ کے عذاب سے یہ فرار اختیار کریں گے، چھوٹ جائیں گے، بچ جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی کرتوت پر اور اپنے جو بھی حرکتیں وہ کرتا ہے، غلط حرکتیں، اس پر خوش ہو. کیسا ستایا اس کو، کیسا میں نے یہ کیا، میں نے کیسا وہ کیا میں نے. آدمی اپنے غلط کاموں پر خوش ہو، اپنی اس کو چالاکی سمجھے اور دھوکہ دے کر یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا. نہیں، بزنس میں کیسا بیوقوف بنایا اس کو، کیسا فلاں کو میں نے پریشان کیا، کیسا میں نے. تو اس طرح سے آدمی غلط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے وہ لوگ، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے چالیں چلتے تھے. تو جو اپنے کیے پر خوش ہیں، اترا رہے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف ہو، آپ ایسا مت سمجھنا کہ چھوٹ جائیں گے اللہ کے عذاب سے. ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یہ کس پس منظر میں آیت آئی ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رجالا من المنافقین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الغزو تخلفوا عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافقین تھے. منافق کس کو بولتے ہیں؟ جو زبان سے مسلمان ہو، دل سے نہیں. جو اندر سے اسلام سے نفرت رکھتا ہو لیکن زبان سے کیا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو. تو ایسے لوگ اس زمانے میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں جاتے، غزوہ میں جاتے، تو وہ لوگ نہیں جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں.
وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بچ بچا کے جب پیچھے رہ جاتے تو خوشی مناتے کہ دیکھو کیسا ہم نے دھوکہ دے دیا اور ہم پیچھے رہ گئے اور نہیں گئے ہم لوگ، اور یہ لوگ چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہم بہانہ بنا کر عقل مندی اور چالاکی سے پیچھے رہ گئے، خلاف رسول اللہ خلف رسول اللہ، آپ کے پیچھے رہ گئے۔ فَإِذَا قَدِمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتذروا الیہ وحلفوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے لوٹتے تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور قسمیں کھاتے اور اپنے ایکسکیوز پیش کرتے، اپنے عذر پیش کرتے، بہانے آپ کے سامنے رکھتے، ایسا مسئلہ تھا میرا، یہ مسئلہ تھا، فلاں چیز تھی، عذر کرتے، بیمار تھی، میں بیمار تھا، یا فلاں مسئلہ تھا، یا تکلیف تھی، یا زخم تھا، نہیں آ پایا، تلوار نہیں ملی، یہ نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ جھوٹے بہانے بناتے اور قسمیں کھا کر اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَحَبُّ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور ان کے دل کی چاہت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات بول دیں تعریف کے، نہیں تم تو ہمیشہ کرتے ہو، ایک بار نہیں کیے تو کیا ہوا، اس طرح کی کچھ باتیں آپ کہہ دیں گے، تو پھر چاہت ہوتی تھی کہ کسی طرح سے کچھ بات آپ کی زبان سے ایسی نکل آئے کہ پھر پبلک میں بیان کر سکیں، ہم گئے تھے، ہم بتائے، تب تو ہم کو بولے کچھ نہیں ہوتا، چلتا، اور تم تو بہت قربانیاں دیتے ہو اور تم کرتے ہو، ایک بار نہیں ہوا تو کیا مسئلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کلمات کی چاہت رکھتے ہیں، یا چاہتے تھے کہ نہیں جا کر بھی یہ ایمان والے قرار پائیں، نہیں کر کے بھی یہ ایمان والوں کی فہرست میں باقی رہیں۔ وَأَحَبُّ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند کرتے تھے کہ ان کی تعریف ہو ایسے کام پر جو انہوں نے نہیں کیا۔ فَنَزَلَتْ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، تبھی جا کے آیت نازل ہوئی، بعض روایت میں یحسبون آیا ہے، تو ایک قرأت یہ بھی ہے، یا جیسا میں نے شروع میں پڑھا کہ آپ نہ سمجھیں، یہاں پر اس طرح سے بھی آیا ہے، تو اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ اس طرح سے دھوکہ دے کے پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ لوگ بچ جائیں گے، اور باتیں بناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں دھوکہ دے کر، ایسا نہ سمجھے کہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں بتایا کہ ان کا عمل ان کو بچانے والا نہیں ہے، یہ دنیا میں بچ جائیں گے، آخرت میں نہیں بچ سکتے ہیں۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی کہ انسان کا عمل نہ کر کے اپنے آپ کو عمل کرنے والوں میں شامل کر لینا اللہ کے یہاں محمود، پسندیدہ نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کرے اور تعریف کو پسند نہ کرے، اس سے برا یعنی الٹا یہ ہے کہ آدمی عمل نہ کرے اور اس پر تعریف چاہے، جیسے کہ آدمی اس کے پاس معلومات نہیں ہے لیکن جبہ گبہ پہن کے آ گئے، اب کوئی سب بول رہا ہے ماشاءاللہ آپ تو بہت جانکار ہیں اس معاملے میں، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، الحمدللہ الحمدللہ، تھوڑا بہت ہے معلوم، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن آدمی چاہتا ہے کہ اس کو شمار کیا جائے ان لوگوں میں جو علم والے ہیں۔ نہیں، ایک آدمی جس نے دین کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں، ہمیشہ وہ بہانے بناتا رہا، لیکن لوگ بھیڑ میں اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ سب قربانی دینے والے دین کے لیے، اس کی بھی گنتی ہو جا رہی ہے، اس میں خوش ہو جا رہا ہو، چلو بچ گئے، میرا بھی نام آ گیا ان کے اندر، جبکہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے، اس نے کوئی قربانی نہیں دی، بہانے بنا کے غائب رہا ہے، لیکن تعریف چاہتا ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں کہ انسان بے عملی کے ساتھ میں تعریف چاہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اسی قول کے بارے میں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو جبکہ انہوں نے عمل نہیں کیا ہے، ایسے عمل پر تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ أَن يَقُولَ لَهُمُ النَّاسُ عُلَمَاء وَلَيْسُوا بِأَهْلِ عِلْمٍ، کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ انہیں علماء کہیں جبکہ علم والے نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ نیم حکیم ہیں، یہ اپنے آپ کو منی عالم سمجھتے ہیں۔ ہاں لوگ بولتے ہیں نا جتنا جانتا اتنے کا عالم ہے، پھر دنیا میں ایک بھی غیر عالم نہیں ہے، اس کے بچے بھی عالم ہیں جو بھی
ہاں دودھ پیتے بچے ہیں, ٹاٹا بابا بولتے ہیں, وہ بھی عالم ہے کیونکہ اتنا تو معلوم ہے ان کو. بتائیے پھر کون دنیا میں عالم نہیں ہے؟ یہ بات, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں میں جتنا جانتا ہوں اتنے کا عالم ہوں. نہیں, علماء اور عوام ہمیشہ فرق رہے گا. لیکن بعض اوقات یوٹیوب کے دور میں انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ دین کے بارے میں بولے, جبکہ اس کے پاس علم ہوتا نہیں ہے. تو کہا کہ ان یقول لهم الناس علماء, وہ پسند کرتے اس بات کو کہ لوگ ان کو علماء بولیں. ولیسوا باہل علم, جبکہ وہ اہل علم میں سے نہیں ہے. لم یحملوہم علی ھدی ولا خیر, لوگوں کو نہ انہوں نے ہدایت کا کچھ سکھایا ہے نہ خیر کی باتیں سکھائی ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يَقُولَ لَهُمُ النَّاسُ قَدْ فَعَلُوا, لیکن پسند کرتے ہیں کہ لوگ بولیں آپ نے بہت دین کی خدمت کی ہے, جبکہ کچھ بھی نہیں کیا اس نے دین کی خدمت نہیں کی, لوگوں کی رہنمائی نہیں کی, لوگوں کو خیر کا راستہ نہیں بتایا, کیا نہیں, خالی فارغ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فارغ ہے, کام سے بھی فارغ ہے, صرف مدرسے سے نہیں, کام سے بھی فارغ ہے. یہ کام نہیں کرتا ہے دعوت کا, دین کا, تبلیغ کا, تعلیم کا, لوگوں کو دین سکھانے کی خدمت انجام نہیں دیتا ہے. لیکن کوئی آدمی سے کہتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ عالم صاحب ہیں, یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی بستی میں کرتے ہی ہوں گے, جتنا ہوتا ہے کرتے ہیں, جبکہ کچھ بھی کرتا نہیں ہے. الا ماشاءاللہ کبھی کبھی غلطی سے کام ہو جاتا ہے دین کا, لیکن واقعی کرتا نہیں ہے. لیکن تعریف کے بارے میں انکار نہیں کرتا, نہیں بھائی میں نہیں کرتا ہوں, میں تو بزنس مین ہوں, کبھی کبھار کچھ ہو گیا خطبہ ہو گیا ٹھیک ہے, لیکن میں واقعی نہیں کرتا ہوں جتنا کرنا چاہیے نہیں ہوتا ہے. صفائی کے ساتھ انکار کرنا جرت اور حوصلے کی چیز ہے. کوئی آدمی کہے آپ تہجد تو پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ, آپ کا چہرہ بتا رہا ہے, نہیں بھائی معاف کرنا نہیں پڑھتا ہوں میں, دعا کرو اللہ سے توفیق مل جائے. یہ نہیں کہ آدمی گول گول بات کر کے ہاں یس کے دائرے میں رہے اور سامنے والے کو معلوم نہ پڑے کہ نو ہے. یہ بہت مشکل پڑتا ہے انسان کے لیے جھوٹی تعریف کو رد کرنا, غلط فہمی کو دور کرنا. جب مل رہا ہے تو لے لو نا بھائی, کیوں انکار کرے آدمی, کیوں اس کو بتائے کہ میں نہیں ہوں. لیکن یہ چیز اللہ سے چھپا سکتا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ بھی نفاق کی ایک صورت ہے کہ آدمی عمل نہ کرتا اور لوگوں کو یہ تاثر دے کے عمل کرتا ہے. اگرچہ یہ عقیدے والا نفاق نہیں ہے لیکن یہ عملی نفاق تو ہے, اس لیے آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. جو روایت میں نے بیان کی اس کو امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. تو عمل کرنے والے کے لیے اس بات کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ بیجا تعریف کا شوقین نہ ہو اولاً, بلکہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ تعریف ہی کا شوق نہ رکھے. عمل کرنے کے بعد بھی تعریف کا شوق ہونا اچھی چیز نہیں ہے, بلکہ انسان تعریف کا شوق نہ رکھے, وہ لوگوں کی تعریف اور ان کی تنقید سے اوپر اٹھ کے جینا سیکھے. بعض اوقات تعریف کی عادت پڑتی, دین کا کام کر رہے, کوئی تعریف کرے گا تو ہم کام کریں گے, کوئی پوچھ رہا ہی نہیں کیوں کروں. تو دین کا کام کر رہا ہے آدمی, تعریف کی بنیاد پر کرے گا, لوگ قدر کریں گے, تعریف کریں گے تو میں کام کروں گا, نہیں تو نہیں کروں گا. اتنا بڑا مسجد کے لیے چندہ دیا, ایک آدمی تعریف کرنے کو تیار نہیں, کوئی آ کے بولتا تو صحیح کم سے کم ماشاءاللہ آپ نے کتنا بڑا کیا, ایک بھی نہیں, آئندہ نہیں دوں گا. اتنے سالوں سے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں, کوئی آ کے شکریہ ہی نہیں بول رہا ہے. بس ایسے لوگوں کو کون سکھائے جو شکریہ ہی نہیں, تھینک یو نہیں بولتے کبھی. تو ایسا انسان کا تو عمل کر کے بھی تعریف چاہنا یہ برا ہے. اس سے برا یہ ہے کہ ایک آدمی عمل نہ کرے اور تعریف چاہے. تو عمل کرنے والے کو تعریف کا شوق نہیں رکھنا چاہیے. مسئلہ نمبر 32, ایک عمل کے سبب دوسری ذمہ داریوں کو ضائع نہ کرنا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی ایک عمل کرتا ہے لیکن 4 عمل ضائع کر کے, کیونکہ وہ جوش ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے کہ بعض اوقات تلاوت کر رہا تو تلاوت ہی کر رہا ہے, لیکن باقی چیزیں ذمہ داریاں جتنی ہیں وہ پوری نہیں کر رہا ہے. رات میں تہجد پڑھتا ہے, دن میں سویا رہتا ہے اور گھر والوں کی ساری ذمہ داریاں برباد کر دیتا ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک کام آدمی کرے تو باقی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے. مثال کے طور پر
عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، یہ جو بات مجھے پہنچی ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم رات بھر تہجد پڑھتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ یعنی تمہارا روز کا معمول بن گیا ہے کہ رات میں تم تہجد پڑھتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو۔ قلت انی افعل ذلک، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں ایسا کرتا ہوں۔ قال فإنک اذا فعلت ذلک حجمت عیناک ونفحت نفسک، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھوں میں گڑے پڑ جائیں گی، یعنی آنکھیں اندر چلی جائیں گی اور تمہارا جسم کمزور پڑ جائے گا۔ لعینک حق ولنفسک حق ولأہلک حق، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ قم ونم وصم وافطر، رات میں تہجد بھی پڑھو، کچھ سو بھی جاؤ، اور روزہ رکھو تو کبھی چھوڑ بھی دو۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس سے منع کیا؟ روزے اور تہجد سے۔ اتنا مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ یعنی اتنی عبادت کرو گے، اگر بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر پاؤ گے، کمزوری آ جائے گی، نہ تجارت کر پاؤ گے، نہ بیوی کے ذاتی حقوق ادا کر پاؤ گے، نہ ان کو وقت دے پاؤ گے، کہ رات بھر جاگ رہا آدمی دن میں سو جائے گا، پھر تو بیوی بچوں کے ساتھ ان کو تربیت اور تعلیم اور سارا وقت وہ بھی نہیں مل پائے گا۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ایک چیز میں اتنا مشغول ہونا کہ دوسری چیزیں ضائع ہونے لگیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو رات کو 2 بجے تک باہر پان کی ٹپری پر غازہ اور اس کے ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، جبکہ گھر میں غازہ بنا ہوا ہے، گھر کے اندر دینداری نہیں ہے، گھر کے اندر بربادی ہے دینی اعتبار سے۔ تو وہ وقت گھر والوں کو نہیں دیتے ہیں، ان کو دین نہیں سکھاتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ بچوں میں بگاڑ آ رہا ہے، لیکن وہ باہر بیٹھ کے گپے کرتے رہیں گے، ماحول بہت خراب ہے، مسلمان قوم بگڑ رہی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، گھر میں نہیں کر پاتے۔ تو اتنا زیادہ وہ قوم کی فکر کرتے ہیں کہ گھر کی فکر کرنے کو ٹائم نہیں رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ایک کام کر رہا ہے تو دوسرے کام کو ضائع نہیں کریں، بلکہ ساری ذمہ داریاں وہ پوری کرنے کی کوشش کریں۔ ہر ذمہ داری کو پوری کرنا چاہیے۔ تو اعمال میں یہ بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ کسی ایک عمل میں آپ ایسے مشغول نہ ہو جائیں کہ باقی ذمہ داریاں برباد ہوں۔ مسئلہ نمبر 33، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اتنی عبادت گزار بن گئے، تہجد، ذکر، تلاوت اور دعا اور بہت سارے نیک اعمال، روزے، وہ تو آپ کر رہے ہیں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن لوگوں کا جو حق آپ پر ہے، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، پڑوسی، رشتہ دار، یہ جتنے لوگ ہیں، ان کے معاملے میں آپ بالکل بگاڑ کا شکار ہیں۔ نماز، روزے، تلاوت، تسبیح میں تو آپ ولی اللہ ہیں، لیکن بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن میں آپ شیطان ہیں۔ یہ اچھا ہے؟ نہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ عبادات میں ایک دم پابند رہیں گے۔ خواتین میں بھی مزاج ہوتا ہے کہ عورت بڑھاپا ہو گیا، ریٹائرڈ ہو گئی ہے ساری گھر کی ذمہ داریوں سے، برابر تہجد پڑھے گی، تلاوت کرے گی، ذکر کرے، برابر سب کرے گی، پیر جمعرات بھی نہیں چھوٹ رہا اس کا، لیکن زبان اس کی کیسی ہے؟ تیر اور خنجر کی طرح ہے۔ ساروں میں عیوب نکالنا، ان کا دل توڑنا، اگر موقع ملے تو جھگڑے سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا،
پاس پڑوس میں پارکنگ کی وجہ سے, کچرے کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے ان کا جینا حرام کرنا, کوئی اس سے لڑنے کو بھی ڈرتا ہو, کوئی نصیحت کرنے سے گھبراتا ہو اس کو کہ پیچھے ایسا پکڑے گی کہ چھوڑے گی نہیں. مردوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو انسان اللہ کے باب میں تو اچھا ہے, عبادات کی رسمیات پوری کر رہا ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک بگڑا ہوا ہے. تو یہ امبیلنس ہے. اللہ کا حق تو ادا کر رہا ہے وہ عبادات کی صورت میں, لیکن بندوں کا بھی تو اس پر حق ہے. جسے پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے, تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے, تیرے گھر والوں کا تیرے اوپر حق ہے. تو آپ نے نفل عبادت سے منع کر دیا, کبھی کر کبھی چھوڑ بھی دیں, لیکن گھر والوں کا حق ادا کرنا ضروری, کیونکہ وہ فرض ہے. گھر والوں کا حق ادا کرنا فرض ہے. اور تہجد نفل ہے, نفل روزے نفل ہے. تو نفل میں تو ایسا مشغول ہو کہ فرائض تیرے ضائع ہونے لگیں, اچھی بات نہیں ہے. چھوٹے کی وجہ سے بڑے کا نقصان ہو رہا ہے, اچھی بات نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اصول یاد رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانة تقوم اللیل وتصوم النہار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول, فلاں عورت رات بھر تہجد پڑھتی ہے اور دن میں روزہ بھی رکھتی, تہجد گزار, روزے دار, وتفعل اور بہت سارے کام کرتی ہے. علماء نے کہا معنی کیا ہے, وتفعل اور گنایا پورا اس کیا کیا کرتی ہے, بہت سارے کام کرتی ہے. وتصدق اور صدقے بھی کرتی ہے. وتؤذی جیرانها بلسانها, لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے. تہجد پڑھتی, روزے رکھتی, صدقہ دیتی, اور بھی بہت سارے کام کارنامے اس کے ہیں, لیکن ایک پرابلم ہے. وہ کیا ہے؟ تؤذی جیرانہا بلسانہا, اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے بڑی تکلیف پہنچاتی ہے. تو اس کا کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار, اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے. لا خیر فیہا, اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے, وہ جہنمی عورت ہے. بتائیے, نماز پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, صدقات دیتی ہے, لیکن کیا کرتی ہے؟ پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے. بتائیے, پڑوسیوں کو تکلیف دینا ایسا ہے, رشتہ داروں کو تکلیف دینا کیسا ہوگا, ماں باپ کو تکلیف دینا کیسا ہوگا, بیوی بچوں کو تکلیف دینا کیسا ہوگا, جن سے ایک رشتہ بھی ہمارا ہے. بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادات میں بڑے پابند ہوتے ہیں, روٹین ان کا فکس ہوتا ہے, ادھر کا ادھر نہیں ہوگا. برابر جتنا کوٹا تلاوت کا پورا ہوگا وہ ہو کے رہے گا, لیکن اخلاق ان کے بگڑے ہوئے ہوں گے, لوگوں سے سلوک صحیح نہیں ہوگا. نوافل کی بجائے سلوک بڑی چیز ہے. تو زندگی میں بعض اوقات نفل عبادات آ جاتی ہیں, لیکن اخلاق بگڑے کے بگڑے رہ جاتے ہیں. لوگوں سے سلوک اچھا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. گھر والوں سے, پڑوسیوں سے, رشتہ داروں سے, جو لوگ ملتے ہیں, روزانہ ملاقات کرنے والے, ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا, ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا, خیرخواہی سے پیش آنا, یہ زیادہ بڑی چیز ہے. یہ نفل عبادات سے بھی بڑھ کے ہے, یہ نفل عبادات سے بھی بڑھ کے ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ایک انسان عبادات میں تو پابند ہو, برابر وظائف پہ وظائف چل رہے, اس کے پابندی سے عمل کر رہا ہے, لیکن اخلاق میں بگڑا ہوا ہو, اس کی زبان خراب ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات میں بھی اچھا ہو, اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا حق بھی ادا کرے. یہ بھی ہونا چاہیے. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ بات صحیح ہے. ایک اور روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ فقالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے درمیان مفلس اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو، کرنسی اس کے پاس نہ ہو، بینک بیلنس اس کے پاس نہ ہو، پیسہ اس کے پاس نہ ہو، درہم نہیں اس کے پاس، ولا متاع اور کوئی پراپرٹی اس کی نہیں ہے، کھیت نہیں ہے، گھر نہیں ہے. جو آدمی جس کے پاس نہ پیسہ ہو نہ پراپرٹی ہو ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں. فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصیام بصلاۃ وصیام وزکاۃ. آپ نے فرمایا بلکہ میری امت کا مفلس کنگال وہ ہے جو قیامت کے دن آئے، نماز لے کر آئے، روزے لے کر آئے، زکوٰۃ لے کر آئے، یعنی یہ نیکیاں اس کی ہوں، ڈھیر ساری نیکیاں اس کے پاس ہوں، ڈھیر ساری نمازیں، ڈھیر سارے روزے، ڈھیر ساری زکوٰۃ کی نیکیاں، لیکن کس حال میں آئیں؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا. لیکن اس حال میں آئے کہ اس نے فلاں کو گالی دی تھی، فلاں پہ جھوٹی تہمت لگائی تھی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا فلاں کا مال ہڑپا تھا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا فلاں کا خون بہایا تھا، وَضَرَبَ هَذَا اور فلاں کو پیٹا تھا. زبان سے بھی غلط کام کیا اور ہاتھ سے بھی غلط کام کیا، گالی دی، تہمت لگائی، مارا پیٹا، خون بہایا اور فائنینشلی بھی لوگوں کو دھوکہ دیا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا اور فلاں کا مال کھایا. فَيُعْطَى مِنْ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. قیامت کے دن جب وہ آئے گا حقدار آئیں گے، اللہ اس نے مجھ کو گالی دی تھی، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی. حقدار انصاف کے لیے آئیں گے تو اب اس دن کیا ہوگا؟ اس کی نیکیوں میں سے لے کر اس کو دیا جائے گا. گالی دی تھی اتنی نیکیاں، تہمت لگائی تھی اتنی نیکیاں، مارا تھا اتنی نیکیاں. اس کی نیکیاں جو بچا کے قبول نیکیاں تھیں، ریاکاری بھی نہیں، بدعت بھی نہیں، اچھی خاصی ایک دم ٹھیک ٹھاک نیکیاں، اور نیکیوں میں سے لے کے اس کو دیا جائے گا. جو آئے گا کلیم کرے گا اس کو نیکیاں دے کر اس کے مطمئن کیا جائے گا. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دے کے نیکیاں ختم ہو جائیں، تب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قبل ان يقضى ما علیہ. اس کے اوپر جتنے کیسز ہوں، اس کے خلاف جتنی شکایتیں ہوں، اگر وہ ختم ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ، ان کے گناہ لے کے اس پر ڈال دی جائیں گے. ان کے گناہ لے کر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب نہیں دے سکتے تو ٹھیک ہے، ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے. اور ثم طرح فی النار، اور اس کے بعد اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کہاں گئی وہ نمازیں، کہاں گئے وہ روزے، کہاں گئے وہ صدقات، سب غائب. کیوں؟ اس لیے کہ کمایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے قرضے بھی کر کے آیا ہے، قرضدار ابھی ہیں اس کے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات آدمی عبادات کرتا ہے لیکن لوگوں کے حقوق ضائع کرتا ہے، بلکہ لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے. قیامت کے دن یہ بھاری پڑے گا اور لوگوں میں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. لوگوں میں اس کا احساس نہیں ہوتا. کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیا، ارے وہ تو ایسا ہے، ٹھیک ہے. قیامت کے دن قرضہ ہو گیا آپ کا، اب وہ آئے گا قیامت کے دن، میرے بارے میں ایسا بولا تھا، دینا پڑے گا اس کو. ہے اتنا آپ کے پاس؟ ایک تو مشکل سے نیکیاں ہو پاتی ہیں، ہم کما نہیں پاتے ہیں، ہم کمارے کم ہیں اور قرضے زیادہ کر رہے ہیں. بتائیے. اس لیے آدمی اپنے آپ کو اس سے بھی بچائیں کہ وہ کسی پر ظلم کرے، زیادتی کرے. زبان احتیاط والی ہو، ہاتھ ظلم سے پاک ہو، غلط کام نہیں. واٹس ایپ پہ کیا نہیں کرتے ہم لوگ، آج اس دور میں کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی بول دیا، کسی پر بھی تہمت لگا دی، بے احتیاطی کے ساتھ بات کر دی.
مال کے بارے میں احتیاط نہیں, زبان کے بارے میں احتیاط نہیں, کسی پر بھی ظلم کر دیا, بیوی ذرا سا نمک زیادہ ہو گیا, شکر کم ہو گئی, تماچا لگا دیا اس کو. یہی سکھایا تیرے باپ نے چائے بنانا تجھ کو, یہی تیری ماں نے سکھایا تجھ کو کھانا بنانا, اب تماچا لگا دیا اس کو, گالیاں دے دی 50, ذلیل کر دیا اس کو. اب قیامت کے دن وہ بولے یہ اللہ اس نے ایسا کیا تھا. وہاں تو دباؤ نہیں ہوگا نا کہ میں کے جانا پڑے گا, ہاں آج برداشت کر رہی ہو, کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں غصے میں آ جائے گا, جلاد ہے, طلاق دے دے گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, کہاں جاؤں گی میں, ماں باپ غریب ہے میرے, برداشت کر رہی ہے. لیکن قیامت کے دن یہ ڈر ہوگا نہیں, اس وقت وہ آئے گی تو پھر کیا کرے گا, ظلم کیا تھا اس نے میرے اوپر, ہے بھرپائی کی طاقت, کوئی پکڑ رہا نہیں, اس کا مطلب کیا پکڑا نہیں جائے گا. سارے کرمنل ایسے ہی سوچتے ہیں, کون دیکھ رہا, بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ دور کا CCTV تھا, بعد میں پتا چلتا ہے کہ جرم پکڑا گیا, کہیں نہ کہیں سے پکڑا جاتا ہے. قیامت کے دن آدمی اس وقت سارے اعمال سامنے آئیں گے. لہٰذا آج اگر سزا نہیں مل رہی کا مطلب یہ نہیں آدمی دندناتا پھر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے لوگوں کے اوپر اور کوئی پکڑ رہا نہیں مجھ کو تو چل جا رہا ہے اس کا, نہیں, ایک دن آنے والا ہے, اس دن حساب لیا جائے گا. دنیا میں جتنے بھی ہوں ظالم ہیں, چاہے وہ انفرادی سطح پر کر رہے ہیں یا حکومت کی سطح پر ظلم کر رہے ہوں, قیامت کے دن چھوٹنے والے نہیں ہیں. قیامت کا دن آئے گا اور ہر ظالم سے اس کے ظلم کا حساب لیا جائے گا. ہم ان میں نہ ہو, ہمارا شمار ظالموں میں نہ ہو. آپ جانور کو بھی مارو گے تو قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. ایک عورت بلی کو باندھ کے رکھی, نہ اس کو کھانے کو دیا, نہ کھلا چھوڑا کہ خود اپنا رزق تلاش کرتی. اسی حال میں بلی جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی بھوکی, اس نے قید کر کے رکھ دیا, اس کو کمرے میں بند کر دیا, باندھ کے رکھ دیا اس کو. اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی, اس ایک جانور کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی. کیا مطلب ہے, جانور کو آپ مار سکتے ہو, اس کو ستا سکتے ہو, نہیں. تو سوچی کہ جو جانور کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے انسان, انسان کی وجہ سے نہیں جائے گا. انسان کی حرمت جانور سے زیادہ ہے. تو ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں دینی اعمال ہوتے ہیں عبادت کے اعتبار سے, لیکن ہم لوگوں سے سلوک کے اعتبار سے بگاڑ اس میں ہوتا ہے. تو ہم یہاں سے تو کما رہے ہیں, ویسے ہی جیسے گھڑے میں آپ ڈالتے جا رہے ہیں, لیکن گھڑے میں اتنا موٹا سوراخ ہے, پانی ڈال رہے, آپ نیچے سے بہ رہا, آپ بند کرو سوراخ کو, ورنہ قیامت کے دن ہماری نیکیاں ہم کما کے جائیں گے اور سب برباد. اس کو دیا, اس کو دیا, اس کو دیا, اس کو دیا, ختم. تو کر کے فائدہ کیا ہوا اتنا تیرا. اور اگر اتنے کیسز رہے کہ نیکیاں کم پڑ جائیں تو کیا ہوگا, اس کے گناہ اس پہ. تو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے گیا, لیکن اس کے اوپر گناہ آ گئے پہاڑوں جیسے, اور پھر جہنم میں پھینک دیا گیا, فیل ہو گیا یہ. تو یاد رکھیں, اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ سلوک کو بھی صحیح کرنا چاہیے. زندگی میں ایسا نہیں ہو کہ عبادات میں ہم صحیح ہوں لیکن سلوک میں ہم غلط ہوں. یہ بہت ضروری ہے, اس کو یاد رکھنا. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں. اس میں جو بچی ہوئی چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں مکمل کریں گے, پھر اس کے بعد ہمارا تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق دے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.